آئیے سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی حیران کن پیشگوئی کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو سال 2027 کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ ماہر نجوم جانی نے ایک ایسی 2.5 سالہ سیاروی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا ہے جو کافی تہلکہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اب چاہے ستاروں کے علم پر یقین ہو یا نہ ہو، سورس مٹیریل میں بتائی گئی یہ باتیں کافی دلچسپ ہیں کہ کس طرح ستاروں کی چال کو انسان کے مستقبل سے جوڑا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے پیچھے آخر ایسی کون سی حقیقت چھپی ہے۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس تجزیے میں کیا کیا شامل ہے۔ پہلے ہم اس سیاروی تبدیلی کو سمجھیں گے، پھر اس عجیب سے قیمتی پتھر والے مسئلے پر بات کریں گے، اس کے بعد تمام برجوں یعنی حمل سے لے کر ہوت تک پر اس کے اثرات دیکھیں گے، اور آخر میں سورس کی طرف سے بتائے گئے ان مسائل کے حل پر نظر ڈالیں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، سیاروی تبدیلی یعنی مشتری سے زحل تک کا سفر۔ آخر یہ ہے کیا؟ اب یہاں وقت کے اس پہیے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورس کے مطابق سال 2026 ایک بہترین اور خوشحالی والا سال ہوگا، کیونکہ اس پر سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر کا اثر ہوگا۔ لیکن اور یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2027 کے آغاز سے ہی حالات ایک دم پلٹ جائیں گے۔ 2027 سے 2029 تک کا یہ 2.5 سالہ دور کافی مشکل بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت زحل یعنی سیٹرن اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ اچانک آنے والی تبدیلی ہی اس ساری پیشگوئی کی بنیاد ہے۔ آپ کا اس پر ایک بڑا واضح تبصرہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ زحل کا یہ آنے والا دور اس لیے بدنام ہے کہ اگر اسے ٹھیک سے ہینڈل نہ کیا جائے تو یہ لگاتار پریشانیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی مشکل نہیں ہے۔ ان کے الفاظ میں اگر زحل خرابی دینے پر آئے تو پھر بس دیتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ ایک ایسی چیز جو عام طور پر فائدے کے لیے پہنی جاتی ہے، وہ اچانک ایک مسئلہ کیسے بن سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے قیمتی پتھر، خاص طور پر نیلم کا مخمصہ۔ سچ کہوں تو یہ حصہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ وہ نیلم یعنی بلو سفائر جسے پوری دنیا میں لوگ کامیابی اور فائدے کے لیے پہنتے ہیں، سورس کہتی ہے کہ 2027 سے 2029 کے دوران وہی نیلم سخت نقصانات دے سکتا ہے، کیونکہ نیلم کا تعلق سیدھا زحل سے ہے۔ اس لیے ہدایت یہ ہے کہ اسے فوراً اتار دیا جائے، اور اس کے تبادلے میں اس خطرناک دور سے بچنے کے لیے ماہر نجوم لاجورد یعنی لاپس لزولی پہننے کی سختی سے سفارش کرتے ہیں۔ لیکن آخر یہ سب اتنا اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ساڑھے ساتھی کو بتایا گیا ہے۔ ستاروں کے علم میں ساڑھے ساتھی زحل کے اس دور کو کہتے ہیں جو طویل اور تھکا دینے والی مشکلات لاتا ہے۔ اس سیاروی تبدیلی کو سیدھا ساڑھے ساتھی کے آغاز سے جوڑا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نیلم جو عام حالات میں بہترین ہوتا ہے، اس مخصوص دور میں اچانک ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی۔ اس تبدیلی کا عام زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ شروع کرتے ہیں پہلے 6 برجوں سے، یعنی حمل سے لے کر سنبلہ تک۔ اگر ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں تو یہ کافی پریشان کن ہیں۔ حمل یعنی ایریز والوں کے لیے اچانک کیریئر کے مسائل کھڑے ہونے کا بتایا گیا ہے۔ سوچئے سب ٹھیک چل رہا ہو اور اچانک بریک لگ جائے۔ تھور کے لوگوں کو قسمت کی رکاوٹوں اور خاندانی اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جوزا والوں کی حالت اور بھی پیچیدہ لگ رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انہیں بلا وجہ کے حادثات، نظر بد اور یہاں تک کہ جادو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سرطان کے لیے شادی شدہ زندگی کے مسائل، اسد کے لیے بے پناہ نقصانات، اور سنبلہ والوں کو گھریلو نقصانات اور والدہ کی خراب صحت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کافی ڈرا دینے والی باتیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں چوتھے حصے کو، میزان سے ہوت تک باقی 6 برجوں کے لیے کیا بچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی آدھی لسٹ کسی آسانی میں ہے۔ میزان والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی ساری محنت رائے گاں جا سکتی ہے، صلہ بظاہر رک جائے گا۔ عقرب کے لیے یہ دور پیسے اور دولت کے شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ قوس والوں کے گرد صحت کے سنگین مسائل گھومتے رہیں گے۔ جدی والوں کو بے تحاشا خرچوں اور اکیلے پن جیسی کیفیت کا سامنا ہوگا۔ دلو کے دوستوں سے جھگڑے اور کاروبار میں کمی کا اندیشہ ہے، جبکہ آخر میں ہود والوں کے لیے گھر کا سکون اچانک برباد ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس لسٹ کے مطابق تو کوئی بھی برج پوری طرح محفوظ نہیں۔ اب جب اتنی زیادہ پریشانیوں کی بات ہو گئی ہے تو اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا 5واں حصہ ہے، اس سیاروی تبدیلی سے نپٹنے کے تجویز کردہ حل۔ سورس میں آپ نے 4 واضح اقدامات بتائے ہیں۔
پہلا اور سب سے اہم قدم، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، کہ نیلم کو زندگی سے نکال کر فوراً اتار دیا جائے۔ دوسرا قدم، اس کی جگہ لاجورتھ یعنی لیپس لیزولی پہننا شروع کیا جائے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ لاجورتھ کی تسبیح ہمیشہ اپنے پاس رکھی جائے۔ اور چوتھا اور سب سے دلچسپ قدم، ایک خاص زحل کی لو حاصل کرنا ہے۔ اب یہ لو کیا چیز ہے؟ ماخذ میں اس زحل کے لوح کو ایک زبردست نجومی طلسم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جو لوگ پتھر پہننا نہیں پسند کرتے ان کے لیے یہ بہترین بتائی گئی ہے۔ یہ سال کے آخر میں دستیاب ہوگی اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اسے پاس رکھنے سے زحل کے پیدا کردہ تمام منفی اثرات، یعنی وہ سب برے نتائج جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے، وہ الٹے ہو جائیں گے، یعنی زیرو ہو جائیں گے۔ اسے ایک مکمل اور حتمی حل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد ظاہر ہے کافی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب کوئی ستاروں کے علم کو مانتا ہو یا نہیں، لیکن یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جب بھی مستقبل میں اندھیرا یا مشکل نظر آتی ہے، ہم انسان گائیڈنس اور حل کے لیے ستاروں یا ان مخصوص چیزوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ یہ پیشگوئیاں اور ان کے بتائے گئے حل ایک ایسا دلاسا دیتے ہیں کہ شاید ہم مشکل وقت کے لیے کسی حد تک تیار ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اس طرح کی نجومی پیشگوئیاں ایک نامعلوم مستقبل کے انجان خوف کو ختم کر کے کوئی حقیقی سکون دے سکتی ہیں، یا پھر یہ صرف دل کو تسلی دینے کا ایک عارضی ذریعہ ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔